اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آج انشاءاللہ صبر کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آئے تو جس شخص پر آئے وہ نہ تو کوئی اس پہ شکوہ کرے، نہ شکایت کرے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے اعضاء اور عمل سے کسی طرح بھی کوئی خلاف شریعت بات نہ کرے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر کے بارے میں سورہ بقرہ میں کہا گیا، آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں پھلوں کی کمی اور دوسرے کئی ایسی چیزوں سے، رزق کی تنگی سے آزمائیں گے، اور جو اس پر صبر کریں گے، کھڑے رہیں گے، ان کے لیے بشارت ہے۔ بشارت کہاں کی؟ آخرت کی، جنت کی۔ پھر یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا کہ صابرین کو بے حساب اجر دیا جائے گا، یعنی حساب ہی کوئی نہیں ہوگا، اتنا اجر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی اگر کوئی پریشانی یا مصیبت یا رنج، اس پر آدمی اگر صبر کرے گا تو اس کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو اچھی چیز عطا فرمائے تو اس پر شکر، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے آدمی کو تکلیف ہو تو اس پر صبر۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ سے دوستی ہے، اللہ سے محبت ہے، یہ دعویٰ بھی ہے، تو پھر محبوب اگر کبھی تھوڑا سا کھینچ بھی لے یا وہ انعام و اکرام بھی دے دے تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے۔ جب اس بات پہ آ جائیں گے پھر صابر بن جائیں گے کہ یہ میرا خالق جو ہے وہ اس کی طرف سے سب کچھ ہے، جیسا وہ مناسب سمجھ رہا ہے ہو رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے آدمی کو ان ساری باتوں پہ۔ بیمار اگر آدمی ہو جائے تو اس میں ہائے ہائے بھی کرتا ہے، اف بھی نکلتی ہے، یہ خلاف صبر نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سمجھ کے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ تو ایک کہانی ہے وہ بڑی پرانی، کہ ایک نیا جوڑا تھا، شادی شدہ، وہ جا رہے تھے تو بارش ہوئی تھی تو کیچڑ وغیرہ تھا سڑک پر، تو سامنے سے ایک کوئی بزرگ آدمی، کوئی اللہ والا سمجھ لے، آ رہا تھا، تو اس کی جوتی کیچڑ میں پڑی تو وہاں سے چھینٹے اڑ کے وہ جو آدمی تھا اس کی بیوی کے اس لباس پہ گرے جا کے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے وہ بابا جی کو تھپڑ مار دیا۔ اب بابا جی اللہ والے تھے، وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا اور آگے چل پڑے۔ آگے جب پہنچے تو ایک حلوائی اپنی دکان بند کر رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو اس کے پاس کچھ دودھ بچا ہوا تھا، دودھ شاید خالص ہو، تو وہ گرم گرم دودھ اس نے کہا کہ میں بابا جی آ رہے ان کو پلا دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت دکان اب بند کرنی ہے تو یہ معزز آدمی ہے۔ تو انہوں نے گرم پیالہ جو دودھ کا بابا جی کو دیا، انہوں نے پی لیا۔
تو اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیرے نرالے ڈھنگ ہیں، کہیں تھپڑ پڑوا دیتا ہے، کہیں دودھ پلا دیتا ہے۔ تو قرآن نے کہا سورہ علم نشرہ میں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی، فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں کہا کہ 2 دفعہ جملہ کیوں کہا گیا؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ 2 دفعہ اس لیے کہا گیا کہ تنگی تو ایک ہی ہے لیکن آسانیاں 2 ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا اپنی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں کہ جو شخص صبر کرتا ہے بیماری میں اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے وہ اگر صبر کرے گا تو گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ یہاں تک ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو کسی کو کانٹا چبھتا ہے، اگر کانٹا، تو اس کو بھی جو تکلیف ہوتی ہے اگر وہ صبر کرے گا تو اس کا بھی گناہ معاف ہو جائے گا کانٹا چبھنے سے۔ پھر اس کے بعد یہ ریاض الصالحین کی جلد اول میں 25 نمبر حدیث ہے، اس میں بڑی خوبصورت باتیں کی گئی ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ نماز جو ہے یہ نور ہے، اور صدقہ جو ہے برہان ہے، اور صبر جو ہے وہ روشنی ہے۔ یعنی نماز نور ہے اور صبر اس کی روشنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ایک یہ جو حدیث ہے مسلم کی تھی جلد اول میں، اس میں ریاض الصالحین میں 25 نمبر جو میں نے بیان کی۔ پھر ایسی احادیث ہے، اس وقت مجھے ان کا وہ یاد نہیں ہے، لیکن ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کے بھی گناہ معاف کریں گے کہ جن کا کسی غم یا تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلا ہوا ہوگا، تو پر نم آنکھوں کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ لہذا اس لیے جو صبر ہے مومن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نشانیاں ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب اسے کوئی اچھی چیز ملتی ہے شکر کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے بات صرف یہ ہے کہ صبر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے جو تکلیف آئی ہے میرے مالک کی طرف سے ہے، تو پھر حوصلہ پکڑ لیتا ہے وہ۔ اگر صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس کا علاج تو ہے کوئی نہیں، لیکن صبر کرے گا تو اس کا معاوضہ ملے گا، وہاں اس کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تکلیف، پریشانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دنیا کے حصہ ہیں۔ جنت میں کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی، جہنم میں غم ہی غم ہوں گے۔ لیکن یہ دنیا جو ہے دونوں چیزوں کا مرکب ہے، یہاں غم اور خوشی کو اکٹھا رکھا گیا۔ اور پھر بیماری آنا، تکلیف یا پریشانی آنا، یہ نہیں کہ یہ گناہ گاروں کے لیے، کسی ولی اللہ پہ بھی تکلیفیں آ سکتی ہیں، پریشانی آ سکتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ میرے والد پہ اتنی پریشانیاں آئیں کہ اگر اس سورج پہ آتی تو سیاہ ہو جاتا۔ تو یہ ایسی بات نہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کاٹی، 18 سال، اور پھر اللہ ہی سے شفا مانگی، کسی اور سے نہیں۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر ایک بڑی پازیٹیو تھنگ ہے، ایک بڑی مثبت چیز ہے۔ اگر اس کو اپنا لیا جائے اور اس کے ساتھ آدمی اپنی زندگی کو چلائے تو چونکہ نشیب و فراز تو ہے، لائف از فل ود اپس اینڈ ڈاؤنس، یہ تو زندگی جو ہے یہ نشیب و فراز کا مجموعہ ہے۔ کبھی اوپر چلے گئے، کبھی نیچے آ گئے، کبھی جیت گئے، کبھی ہار گئے، لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو
برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔